وضو سے پہلے وضو کے درمیان مسواک، یہ بھی اللہ کی سنت، اور نماز سے پہلے مسواک بغیر وضو کے، یہ بھی اللہ کے رسول کی سنت، دونوں زندہ ہیں۔ تو عجیب حفاظت ہوئی ہے، کیا بتائیں۔ میں سخت لفظ ذرا استعمال کرنے سے گریز کرتا ہوں۔ جن لوگوں نے ایک دن کسی دینی تعلیم حاصل نہ کی ہو، وہ نازک ترین موضوعات پر بولنے کی ہمت کرتے ہیں۔ ذرا وہ عدالت میں جا کر کھڑے ہو کر بحث کرنے کی جسارت کریں۔ میرا خیال میں شاید ان کو اسی وقت جیل بھیج دیا جائے گا کہ قانون سے واقفیت نہیں ہے اور آپ آ کر بحث کر رہے ہیں، آپ نے قانون پڑھا نہیں ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، نوجوانوں، دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دینی حقیقتیں امت کو ملی ہیں، ان میں ایک حقیقت اس طرح بھی ملی ہے کہ کبھی کسی کو کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا اس بارے میں کہ اللہ کے رسول سے امت کو یہ دینی حقیقت ملی، توحید کی حقیقت ملی، رسالت کی حقیقت ملی، نماز اپنے پوری تفصیلات کے ساتھ ملی، زکوٰۃ اپنی پوری تفصیلی احکام کے ساتھ ملی۔ کہاں ہے تفصیلی احکام نماز و زکوٰۃ کے قرآن میں؟ روزے کے تفصیلی احکام ملے، حج کے تفصیلی احکام ملے، حج کے تفصیلی احکام قرآن میں کہاں ہیں؟ کیوں اللہ کے رسول نے کہا کہ خذوا عنی مناسککم، مجھ سے سیکھو حج کے اعمال؟ کیوں آپ نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، جس طرح میں نماز پڑھتا ہوا تم مجھے دیکھو ویسے نماز پڑھو؟ آپ کے ذریعے جو دینی حقیقتیں ملی، آخرت کی، قیامت کی، تقدیر کی، ایمان بالملائکہ کی، آپ کے ذریعے جو حقیقتیں ملی اعمال کی، احکام کی، اور ایسی ملی کہ پوری امت تواتر کے ساتھ ان کی قائل رہی۔ انہی حقیقتوں میں سے ایک حقیقت یہ بھی ملی کہ آپ کی زبان سے بھی اور طرز عمل سے بھی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ بھی اسی طرح کی تواتر کے ساتھ ملی۔ بلکہ میں تو حکمت کہتا ہوں کہ حضور کی زندگی میں ایک جھوٹا مدعی نبوت کھڑا ہو گیا۔ کیوں کھڑا ہونے دیا اللہ نے اس کو؟ اس لیے کہ حضور کی زندگی میں ایک مدعی نبوت کھڑا ہوا تو دنیا کو دکھانا تھا کہ محمد رسول اللہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں۔ تو آپ نے اس سے جنگ کرنے کا حکم دیا، اور سب سے سخت لڑائی صحابہ کرام نے خلیفہ راشد تھے جناب بکر صدیق کے دور میں اسی جھوٹے مدعی نبوت سے لڑی۔ یہ یہودی نہیں تھا، یہ عیسائی نہیں تھا، یہ ایمان لا چکا تھا، اور اس کے ہاں اذان بھی ہوتی تھی، نماز بھی ہوتی تھی۔ اذان میں یہ کہلواتا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، لیکن زبردست لڑائی کر کے اس کو کافر کردار تک پہنچایا گیا۔ یہ اس بات کا عملی اعلان کروا دیا اللہ نے کہ محمد کے بعد جو شخص بھی نبوت کا دعویٰ کرے اس کے ساتھ مسلح طور پر اس کو ختم کرو، وہ مرتد ہے، وہ صرف کافر نہیں ہے، وہ مرتد ہے۔ اور کافر اور مرتد میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ہر کافر باغی نہیں قرار دیا جاتا، لیکن ہر مرتد باغی قرار دیا جاتا ہے۔ اور ساری دنیا کے حکومتیں بغاوت کرنے والے کے ساتھ جو سلوک کرتی ہیں اس کے بارے میں مجھے کچھ دو جملے بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حکومت کے کسی قانون کو توڑ دے آدمی تو باغی نہیں قرار پاتا، وہ ایک کرمنل قرار پاتا ہے۔ لیکن اگر بغاوت کا اعلان کر دے، چاہے اس نے عملاً نہ چوری کی ہو نہ ڈاکہ ڈالا ہو، تو اس کو تو پھر بدترین دشمن قرار دے کر اس کے ساتھ وہ معاملہ کیا جاتا ہے۔ اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک پوری امت کا اس پر اتفاق رہا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ یقیناً جھوٹا ہے۔
اس لیے ختم نبوت کا عقیدہ بھی انہی عقیدوں میں سے ہے، انہی دینی حقیقتوں میں سے ایک ہے جو اس قدر ناقابل تردید ذریعے سے مسلسل ہم تک پہنچے ہیں، ان تک پہنچی ہیں، جس کو تواتر کہتے ہیں، اور ان پر ایمان رکھنا، ان کو نہ جھٹلانا، یہ مسلمان ہونے اور رہنے کے لیے ضروری ہے۔ اگر ان کا انکار کیا گیا، اس طرح کی کسی بھی حقیقت کا انکار کیا گیا، یا اس کا مطلب کوئی اور بیان کرنے کی کوشش کی گئی جو صدیوں سے امت مطلب سمجھی ہے، اس کے علاوہ کوئی مطلب بیان کیا گیا، تو یہ بھی یقینی طور پر کفر ہے۔ کوئی کہے میں مانتا تو ہوں کہ لا الہ الا اللہ، بالکل میرا ایمان ہے اس کلمے پر، لیکن اصل میں اس کا مطلب وہ تھوڑی ہے جو عام مسلمان سمجھتے ہیں۔ وہ تو اللہ میں ہوں، تو لا الہ الا انا اس کا مطلب یہ ہے، یا لا الہ الا حضرت علی اللہ تھے، اللہ تعالیٰ حلول کر گئے تھے حضرت علی میں، لہذا یہ بات علی کے بارے میں کہی گئی ہے۔ اب کوئی کہے کہ صاحب یہ کلمے کو مانتا تو ہے، اب اسے کافر کیسے کہہ سکتے ہیں؟ عزیزوں، کسی لفظ کا جو مفہوم لفظ ہی متواتر نہیں ہے، اس کا معنی اور مفہوم بھی متواتر ہوتے ہیں۔ کوئی کہے کہ میں مانتا ہوں کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، مگر جو عام مسلمان جس طرح نماز پڑھتے ہیں اس طرح تھوڑی نماز کو میں مانتا ہوں۔ وہ تو دل کا اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق ہے جس کو کہا گیا ہے۔ تو یقینی طور پر یہ شخص بھی کافر مانا جائے گا، صرف گمراہ نہیں مانا جائے گا۔ میری بات پر دھیان دیجیے، حقائق اور ان کے مفاہیم، حقائق اور ان کے معانی، یہ ان کا اسی طور پر ماننا ضروری ہے، ورنہ ایسی انارکی پھیلے گی کہ ہر تیسرا آدمی کوئی مطلب نکال لے گا۔ میں مانتا ہوں کہ زکوٰۃ فرض ہے، مگر زکوٰۃ کا وہ مطلب تو نہیں ہے جو عام مسلمان سمجھتے ہیں۔ میں مانتا ہوں کہ حج فرض ہے، مگر وہ مطلب تو نہیں ہے۔ یہ جو عام مسلمان کہہ کر جس طرح کچھ خاص مسلمان وہ اپنے لیے ایک الگ اسپیس بنانا چاہتے ہیں، اسی کو سمجھیے یہ ہے بہت بڑی شیطانی سازش۔ یہ نظم ملت کے خلاف بغاوت ہے اور ایک مسلسل چلے آنے والے نظام کو درہم برہم کرنے کی خطرناک ترین شیطانی چال ہے۔ اب آگے میں ایک بات ذرا اور عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ باتیں تو اکثر شاید آپ کے سامنے آ چکی ہوں۔ ایک سوال اٹھایا جاتا ہے کہ نبوت اور رسالت نعمت ہے کہ نہیں؟ کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ تو کہتے ہیں کہ نبوت اور رسالت سے بڑھ کر تو اس دنیا میں کوئی نعمت ہی نہیں، تو اتنی بڑی نعمت کو آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی پیداوار روک دی۔ چاول گیہوں سب پیدا ہو رہا ہے، ہوا چل رہی ہے، روشنی بھیجی جا رہی ہے، اور نبوت جیسا سرچشمہ ہدایت بننے والا انسٹیٹیوشن وہ اللہ نے بند کر دیا۔ اب ہماری جو سمجھ کی حالت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کتنی بھی احمقانہ بات کرو، مجمع انشاءاللہ اتنا کم سمجھ ملتا ہے کہ وہ بھی جھومنے لگتا ہے کہ بھئی ہاں یہ بات تو صحیح ہے۔ گمراہی اتنی پھیل رہی ہے، نبی کی ضرورت ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی آنا بند ہو گئے۔ تحفظ دین کا کارواں رواں، علماء کا ساتھ دو، آؤ سب کے سب یہاں۔